اللہ رب العالمین خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا صدق اللہ العظیم۔ حج اور عمرہ کورس کے عنوان سے آج یہ چوتھا جمعہ ہے۔ چونکہ الحمدللہ حج اور عمرے کے ضروری مسائل، عمرے کا مکمل طریقہ، حج کا مکمل طریقہ وہ پچھلے جمعوں میں بیان ہو چکا ہے، اور الحمدللہ اس سے لوگ کافی حد تک مستفید و مستفیض بھی ہوئے ہیں۔ تو آج کچھ ایسے چند ضروری مسائل ذکر کرنا چاہوں گا جن کے بارے میں لوگ بہت زیادہ پوچھتے بھی ہیں اور شش و پنج میں بھی مبتلا ہوتے ہیں۔ تو ضروری مسائل، ان کے بارے میں چند حج کے فرائض اور واجبات۔ حج میں پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ حج میں 3 ہی فرض ہیں: احرام اور وقوف عرفہ اور طواف زیارت۔ یہ 3 چیزیں حج میں فرض ہیں۔ اگر کسی نے یہ 3 چیزیں کر لیں، 3 اعمال کر لیے، سمجھو اس کا حج ہو گیا۔ لیکن واجبات چھوٹنے کی وجہ سے اس پر دم آئیں گے، وہ دم ادا کرے گا، اور سنن چھوٹنے سے حج کے ثواب میں کمی آئے گی۔ مستحبات چھوٹنے سے زیادہ جو ثواب مستحبات پہ ملنا تھا وہ نہیں ملے گا۔ لیکن کم از کم یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا کوئی فدیہ، کوئی کفارہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی نے احرام نہیں باندھا، اس کے بعد وہ 100 اونٹ بھی ذبح کر لے، اس کا حج نہیں ہوا۔ کسی نے وقوف عرفہ نہیں کیا، وہ 100 اونٹ بھی ذبح کر لے، بدنہ دے دے، دم دے دے، اس کا حج نہیں ہوا۔ کوئی طواف زیارت کیے بغیر واپس آ گیا تو اس کا حج نہیں ہوا۔ یہ 3 چیزیں تو مسٹ ہیں، فرض ہیں، ضروری ہیں۔ اب اس میں ایک اہم مسئلہ یہ نکلتا ہے احرام والوں کے لیے کہ جی ہم یہ سارے اعمال کر لیں گے، کر سکتے ہیں، لیکن تلبیہ ہمیں یاد نہیں ہوتا۔ کچھ ایسے احباب ہوتے ہیں جن کو تلبیہ یاد ہی نہیں ہوتا، بڑی عمر کی وجہ سے، ان پڑھ ہونے کی وجہ سے، قرآن مجید نہ پڑھے ہونے کی وجہ سے۔ اور میرا ذاتی تجربہ ہے، کچھ حجاج کرام جو حج پہ جانا چاہتے تھے اور میرے پاس آتے حج سیکھنے کے لیے، تو میں ان کو کہتا کہ روزانہ آپ تلبیہ کا 1 لفظ، 2 الفاظ وہ بھی ساتھ سیکھ لیا کریں، یاد کر لیا کریں حج کے طریقے کے ساتھ۔ تو وہ جتنے دن آتے رہے، ان دنوں میں وہ لبیک اللہم لبیک تک نہیں یاد کر پائے، یعنی لبیک کا لفظ اور تلفظ وہ نہیں کر پا سکتے تھے۔ لبیک البیکو، میں کہتا لبیک، وہ کہتے البیکو، یعنی وہ پوری زندگی جب کسی نے قرآن مجید نہیں پڑھا، عربی نہیں پڑھی، تو اس کے اور عمر بھی بڑی ہو گئی، 60 70 سال 75 سال ہو گئی، تو اس کے لیے عربی تلفظ وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو وہ صرف لبیک اللہم لبیک بھی نہیں یاد کر پائے۔ تو جو تلبیہ نے، اب احرام میں داخل ہونے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ نمبر 1 احرام باندھنا، یعنی سلے ہوئے کپڑوں سے نکلنا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ 2 سفید ٹکڑوں کا نام احرام ہے، یہ احرام نہیں ہے، احرام ایک حالت کا نام ہوتا ہے۔
اس حالت میں داخل ہونے کو حالت احرام کہتے ہیں۔ اب اس حالت میں ایک شرط یہ ہے کہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننے، تو سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننے تو کچھ نہ کچھ تو پہننا ہے، وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ 2 سفید کپڑے بن جاتے ہیں، تو وہ ایک بطور لنگی اور دوسرے بطور چادر کے پہن لیتے ہیں، تو اس کو لوگ احرام سمجھ بیٹھتے ہیں۔ وہ احرام نہیں ہے، وہ ان سلے ہوئے کپڑے ہیں، سلے ہوئے کپڑوں سے نکل کر کچھ نہ کچھ پہننے کے لیے ہمیں چاہیے ہوتا ہے، تو ہم وہ 2 سفید کپڑے پہن لیتے ہیں۔ تو 3 چیزیں حالت احرام میں داخل ہونے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک، سلے ہوئے کپڑے اتارنا نہیں پہننا، اس کے لیے وہ 2 چادریں پہن لیں۔ دوسرے نمبر پہ احرام کی نیت کرنا۔ تیسرے نمبر پہ نیت کے بعد تلبیہ پڑھنا۔ یہ لازمی ہے، ضروری ہے۔ کسی نے احرام باندھ لیا، نیت نہیں کی، احرام نہیں ہوا، احرام باندھ لیا، نیت کر لی، تلبیہ نہیں پڑھا ہے، نہیں ہوا، ابھی تک شرائط، ابھی وہ احرام میں داخل ہی نہیں ہوا۔ تو جن کو تلبیہ نہیں آتا وہ کیا کریں گے؟ تو تلبیہ ان الفاظ کے ساتھ پڑھنا سنت ہے: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ان الفاظ کو پڑھنا بطور تلبیہ یہ سنت ہے۔ اگر کسی کو یہ یاد نہ ہو تو احرام باندھنے کے بعد اور نیت کے بعد اللہ کی عظمت اور بڑائی بیان کرنا لازمی ہے۔ تلبیہ یاد نہ ہو تو لا الہ الا اللہ پڑھ لے، اگر اس کی جگہ اللہ اکبر پڑھ لے، سبحان اللہ پڑھ لے، تو وہ احرام میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ تلبیہ یاد کر لیں، تلبیہ پڑھ لیں۔ یہ احرام کے حوالے سے ایک ضروری مسئلہ تھا۔ اور دوسرا مسئلہ، چونکہ طواف زیارت حج کے فرائض میں سے ہے، حج کا ایک فریضہ ہے، اس فریضے کے اندر ایک فرض عمل وہ طواف زیارت ہے۔ اب بہت مسئلہ بنتا ہے، جو عورتیں، جو مستورات، جو خواتین حج پہ جاتی ہیں، اب حج کے دن آ گئے، ان کی ماہواری شروع ہو گئی، حیض آ گیا، مینسز آ گئے، اب ان کے لیے حج کا کیا حکم ہے؟ اب جو حج ان پر فرض ہے، حج کے دن آ گئے، 8 ذو الحجہ کو نکلنا ہے منا کے لیے، 9 ذو الحجہ کو نکلنا ہے عرفات کے لیے، 10 ذو الحجہ کو کنکریاں مارنی ہے، قربانی کرنی ہے، حلق یا قصر کرنا ہے، اور پھر طواف زیارت کرنا ہے، طواف وداع کرنا ہے۔ تو یہ اعمال وہ عورت کیسے کرے گی؟ تو وہ عورت، وہ خاتون جس کی ماہواری شروع ہو گئی، وہ پورا حج ادا کرے گی سوائے طواف زیارت کی۔ وہ منا بھی جائے گی، نمازیں تو ظاہر نہیں پڑھے گی، منا میں قیام کرے گی، وہ عرفات بھی جائے گی، وہ مزدلفہ بھی جائے گی، وہ رمی جمرات بھی کرے گی، کنکریاں مارے گی، اس کی قربانی بھی ہوگی، وہ قصر بھی کروائے گی، سارے اعمال کر لیں گی، لیکن طواف زیارت نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کو لیے پاک ہونا، باوضو ہونا یہ لازمی ہے، تو وہ طواف زیارت نہیں کر سکتی۔ اب جب قربانی کر لی اور قصر، حلق اور قصر کر لیا، اب احرام سے تو نکل گئے، احرام سے نکل جائیں گے، اب ساری پابندیاں جو احرام کی حالت میں وہ ختم ہو گئی، لیکن ایک میاں اور بیوی کی قربت ہم بستری وہ ابھی تک ممنوع ہے جب تک طواف زیارت نہیں کریں گے۔ اب وہ خاتون جس کی ماہواری شروع ہو گئی وہ صرف طواف زیارت نہیں کر سکتی، اور جب تک طواف زیارت نہ کیا ہو اس وقت تک میاں بیوی کی قربت وہ ممنوع ہے۔ اگر طواف زیارت سے پہلے میاں بیوی نے ہم بستری کر لی تو ان پر بدنا آ جاتا ہے، یعنی جس طرح ایک واجب کے چھوٹنے سے دم آ جاتی ہے، ایک بکرا دمبا ذبح کرنا ہے، طواف زیارت سے پہلے، احرام کھولنے کے بعد طواف زیارت سے پہلے اگر جماع کر لیا، ہم بستری کر لی، تو اس پر پورا اونٹ حرم میں ذبح کرنا لازمی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں بدنہ، تو وہ اس پر لازمی ہو جاتا ہے۔ اب دن قریب آ گئے واپسی کے، ماہواری بھی ہے،
تو اس کا کوئی بدل نہیں ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے، چاہے دنوں کو آگے کچھ بڑھا دیں، پیسے دے کر اپنی فلائٹ لیٹ کروا دیں، جو بھی کرنا ہو طواف زیارت کر کے پھر جائے گی، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، کیونکہ ساری زندگی جب تک طواف زیارت نہیں کرے گا یہ ایک ممانعت ہم بصری والی یہ ممنوع رہے گی، اور اس کا حج بھی نہیں ہوا۔ تو باقی اس خاتون کے لیے جس کو ماہواری شروع ہوئی وہ سارے اعمال کرے گی، صرف طواف زیارت جو ہے اور طواف وداع وہ تب تک قیام کرے گی حرم شریف میں، وہاں پہ جب تک وہ پاک نہیں ہوتی اور وہ طواف زیارت کر نہیں لیتی تب تک اس کا حج نہیں ہوا، وہ وہیں قیام کرے گی۔ تو یہ تین چیزیں وقوف میں سے۔ اچھا، ایک مسئلہ وقوف عرفہ، چونکہ وہ بھی ایک فرض ہے، تو اس میں بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں کہ مسجد نمرہ میں چلے جاتے ہیں، اور مسجد نمرہ میں کچھ حصہ وہ عرفات سے باہر ہے، تو جو بندہ سارا دن زوال سے لے کر مغرب تک اس حصے میں رہے گا جو حصہ عرفات کا نہیں ہے تو اس کا حج ہی نہیں ہوا، چونکہ وقوف عرفہ کا وقت بھی نکل گیا اور اس نے عرفات کے اندر وقوف بھی نہیں کیا۔ اور احرام کے حوالے سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض لوگ وہاں پہ جو مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں رات کو، تو چونکہ وہاں آرام بھی کرنا ہوتا ہے، کھلے آسمان کے نیچے لیٹنا ہوتا ہے، تو وہاں پہ وہ اپنا احرام سے اپنا چہرہ اور سر ڈھانک لیتے ہیں، تو یہ حالت احرام میں چونکہ منع ہے تو اس کا بھی بڑا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یہ تین فرائض حج ہیں، احرام نیت اور تلبیہ کے ساتھ، اور طواف وقوف عرفہ، اور تیسرے نمبر پہ طواف زیارت۔ کچھ چیزیں، اچھا ان تین چیزوں کا حکم کیا ہے؟ یہ فرض ہیں اور فرض کے چھوٹنے سے حج ہی نہیں ہوا، حج ہی نہیں ہوا۔ جیسے نماز میں تکبیر تحریمہ فرض ہے، نماز میں تکبیر تحریمہ فرض ہے، اگر کسی کی تکبیر تحریمہ ہی رہ گئی تو وہ ساری نماز بھی صحیح تسلی سے پڑھ لیں، اس کی نماز نہیں ہوئی کیونکہ فرض چھوٹ گیا ہے۔ تو تین فرائض حج کے ہیں، ان میں سے کوئی فرض چھوٹ گیا تو وہ دم بدنا وغیرہ اس سے کسی سے اس کی تلافی نہیں ہوتی، اس کا حج ہی نہیں ہوا۔ کچھ چیزیں حج میں واجب ہوتی ہیں، واجب فرض سے درجے میں ذرا کم ہے، فرض سے کم ہے، سنت سے زیادہ ہے، لازمی ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ اس میں ایک وقوف مزدلفہ ہے۔ مزدلفہ کا جب وقوف ہے، مغرب کے وقت عرفات سے نکلنا اور ساری رات مزدلفہ میں قیام کرنا، اور اگلے دن صبح صادق سے طلوع آفتاب کے درمیان وقوف مزدلفہ کرنا، اور یہاں سے پھر منا کی طرف جمرات کی طرف نکلنا۔ تو یہ وقوف مزدلفہ جو ہے یہ واجب ہے۔ اگر کسی نے اس رات میں وقوف مزدلفہ کر لیا تو اس کا وہ واجب وہ ادا ہو گیا، اگر اس رات میں وقوف مزدلفہ نہ کیا تو اس کا واجب چھوٹ گیا۔ اگر واجب چھوٹ گیا تو واجب چھوٹنے سے اس کی تلافی دم کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ دم میں نے بتایا کہ ایک بکرا، دمبا، چھترا وغیرہ حرم شریف میں ذبح کرنا وہ لازمی ہو جاتا ہے، وہ ذبح کریں گے۔ جس طرح نماز میں اگر واجب چھوٹ جائے، جیسے دعائے قنوت ہے، واجب ہے، اگر کسی نے رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھنا کسی کو بھول گیا اور سیدھا رکوع میں چلا گیا تو چونکہ واجب چھوٹ گئی تو اس واجب کی تلافی ہے، وہ کیا ہے؟ سجدہ سہو۔ تو نماز کی واجب کے چھوٹنے کی تلافی سجدہ سہو ہے، اور حج میں واجب کے چھوٹنے کی تلافی دم ہے۔ اسی طرح ایک وقوف مزدلفہ یہ واجب ہے۔ اسی طرح رمی جمرات، شیاطین کو کنکر مارنا، جمرات کو کنکر مارنا، یہ واجب ہے، یہ واجب ہے۔ اگر اور اس کا وقت اگلے دن کی، آج پہلا دن جو ہے وہ صبح صادق سے لے کر
طلوع آفتاب کے بعد سے اور زوال اور پھر مغرب اور اگلے دن صبح صادق تک کر سکتے ہیں، لیکن غروب آفتاب تک، اچھا دوسرے دن اور تیسرے دن زوال کے بعد شروع کریں گے اور مغرب تک سنت وقت ہے، مغرب سے کل صبح صادق تک۔ صبح صادق کہتے ہیں جب صبح فجر کا وقت شروع ہو، جب اذانیں ہوتی ہیں اس کو صبح صادق کہتے ہیں۔ تو مغرب سے صبح صادق تک بغیر عذر کے کوئی اتنا لیٹ کر دے تو مکروہ ہے۔ کوئی معذور ہو، عذر ہو، جا نہیں سکتا ہو، بیمار ہو، یا گرمی کی شدت اتنی ہو کہ کوئی بیمار ہونے کا خطرہ ہو، کسی کو یقین ہو کہ میں بیمار ہو جاؤں گا، تو اس کے لیے مغرب سے صبح صادق تک کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بلا کراہت اس کے لیے جائز ہے۔ تو جمرات کنکریاں مارنا یہ واجب ہے۔ اگر کسی نے آج کی کنکری صبح صادق تک نہ ماری اور صبح صادق ہو گیا تو اس پر ایک دم آ گیا، اس پر دم واجب ہے، چونکہ اس کا یہ تلافی اسی سے ہوگی، دم سے ہوگی۔ تو رمی جمرات یہ بھی واجب ہے۔ اور حج کی قربانی، اچھا یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے۔ وہ لوگ جو مینا جانے سے پہلے 15 دن وہاں رہ چکے ہیں، مکہ میں 15 دن مینا روانگی سے پہلے اپنے بلڈنگ میں، اپنی جگہ میں 15 دن ان کو ہو گئے، تو وہ وہاں پہ نماز بھی پوری پڑھیں گے۔ وہ اب مقیم ہے، مسافر بھی نہیں ہے، تو جس طرح ان کی نماز پوری ہے اسی طرح عید کی قربانی بھی ان پر واجب ہے۔ لوگ حج والی قربانی کو عید کی قربانی سمجھ کر یہ واجب قربانی چھوڑ دیتے ہیں۔ جو مینا روانگی سے پہلے جن کے 15 دن مکمل نہیں ہوئے وہ تو خیر مسافر سمجھے جائیں گے ایک قول کے مطابق، اور ہم بھی اسی قول کو لے رہے ہیں، اس قول کے مطابق وہ مسافر سمجھے جائیں گے، اور مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مسافر پر جو عید کے تینوں دن مسافر رہا اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ تو جو مینا روانگی سے پہلے 15 دن پورے کر چکا ہے وہ چونکہ مقیم ہو گیا، مسافر نہیں ہے، تو اس پر عید کی قربانی وہ بھی واجب ہے۔ وہ جو حج کی ہے وہ شکرانے کی قربانی ہے واجب، لیکن وہ عید کی نہیں ہے، تو اس بندے پر حج کی قربانی بھی واجب ہے اور عید الاضحیٰ کی قربانی بھی واجب ہے۔ وہ وہاں کرنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے، اپنے گھر، اپنے ملک، اپنے علاقے، اپنے شہر میں کروانا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ تو قربانی، حج کی جو قربانی ہوتی ہے متمتع اور قارن پر، جس نے حج اور عمرے دونوں کی نیت کی ہے، ایک احرام میں یا 2 احراموں میں، وہ ایک لمبی تفصیل ہے، پہلے بیان ہو چکی ہے، تو ان پر حج کی قربانی بھی واجب ہے۔ کسی نے قربانی نہیں کی تو اس پر دم واجب ہے۔ اسی طرح حلق یا قصر، عید کے دن 10 ذو الحجہ کو رمی جمرات ہو گئی، شیاطین کو کنکر مار لیے، قربانی بھی ہو گئی، اس کے بعد اپنے بالوں کو منڈوانا یا ایک پورے کے برابر، عورت کے لیے تو ہے ہی ایک پورے کے برابر، سارے بال کو پکڑ کے ایک پورے کے برابر اس کو کاٹنا، اور مرد کے لیے بہتر یہ ہے کہ حلق کروانا، اگر بال بڑے ہیں تو ایک پورے کے برابر کاٹنا، یہ واجب ہے۔ کسی نے بال کاٹے بغیر ہی احرام کھول دیا، احرام سے نکل گیا، تو اس پر بھی دم واجب ہے، اور یہ ترتیب بھی واجب ہے۔ رمی جمرات، قربانی، حلق یا قصر، اس ترتیب سے کرنا واجب ہے۔ کسی نے رمی جمرات تو کر لی اور قربانی سے پہلے حلق یا قصر کر لیا، تب بھی اس پر دم آ گیا۔ اس نے ترتیب، ہمارے ہاں ترتیب لازمی ہے، ضروری ہے۔ پہلے رمی جمرات کرے گا، شیاطین کو کنکر مارے گا، دوسرے نمبر پہ پھر وہ قربانی کرے گا، اور تیسرے نمبر پہ پھر وہ حلق یا قصر کرے گا۔ یہ ترتیب بھی لازمی ہے اور واجب ہے۔ اور 5ویں نمبر پر سعی، جو حج کی سعی ہے وہ واجب ہے۔ طواف تو کر لے گا، طواف زیارت، اس طواف زیارت کے بعد جو سعی ہے صفا و مروہ کی وہ واجب ہے۔ اور اگر کسی سے ان 5 واجبات میں کوئی واجب رہ جائے، کوئی واجب ادا نہ ہو، تو اس پر دم لازم ہے، آگے ایک مسئلہ،
وہاں پہ مطاف میں بیٹھے ہوئے لوگ جو بیٹھے بیٹھے لیٹ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، اچانک نماز کا وقت ہو گیا، وہ فوراً بھاگتے ہیں اور گلاس بھر بھر کے آب زمزم سے وضو کر کے فوراً جماعت میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا آب زمزم سے وضو یا غسل جائز ہے یا نہیں؟ آب زمزم سے تبرک کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے باوضو شخص اور پاک صاف شخص وضو بھی کر سکتا ہے، غسل بھی کر سکتا ہے۔ برکت کے لیے وہ شخص وضو کر سکتا ہے جس کا وضو ہے، وہ شخص اپنے اوپر آب زمزم بہا سکتا ہے جس پر غسل جنابت واجب نہیں ہے، پاک ہے، پورا جسم پاک ہے، صرف اس کے لیے بطور برکت آب زمزم سے وضو اور غسل جائز ہے۔ جس بندے کا وضو نہیں ہے اس بندے کا آب زمزم سے وضو کرنا مکروہ ہے، یہ بے ادبی ہے، بڑا مقرب، بڑا فضیلت والا پانی ہے۔ اور وہ بندہ جس کے اپنے جسم پر گند ہے، میل کچیل ہے یا جنابت کی حالت میں ہے تو اس کے لیے بھی یہ پانی استعمال کرنا غسل کے لیے ممنوع ہے، مکروہ ہے۔ اور ایک آخری مسئلہ ضروری مسائل میں سے کہ طواف کے دوران بعض دفعہ انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا کچھ لگ کے خون نکل جاتا ہے، ہوا خارج ہو جاتی ہے، 100 مسائل ہوتے ہیں، انسان معذور ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے۔ طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ آسان مسئلہ ہے، جس چکر میں جس جگہ پہ وضو ٹوٹ گیا تو فوراً طواف بند کرنا ہے۔ جس طرح نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو ایسا نہیں کرنا کہ بس ایک سجدہ ہے یہ کر کے پھر نکل جاؤں، یا آخری تحیات میں بیٹھا ہوں یہ پورا کر کے سلام پھیر کے، نہیں، جہاں پہ وضو ٹوٹ گیا فوراً نماز توڑنی پڑے گی، لازمی ہے۔ تو اسی طرح طواف کر رہے ہیں، طواف کے دوران جیسے ہی وضو ٹوٹ گیا فوراً طواف بند کر کے نکل جائے، وضو کر کے اسی جگہ سے اور اسی چکر کو شروع کر دیا جائے۔ لیکن اگر اس طواف کو ختم کر کے، ختم یہ مطلب کہ واپس نئے سرے سے شروع کر لے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کسی نے مثال کے طور پہ 4 چکر 5 چکر لگائے ہیں طواف کے اور وضو ٹوٹ گیا تو جا کے وضو کر کے بقیہ چکر 2-3 چکر جو رہتے ہیں وہ پورے کر کے اپنا طواف مکمل کر لے۔ اور ایک اہم اور آخری مسئلہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کے بیچاروں کے احرام جو حج کے دنوں کے ہوتے ہیں، 3 دن 4 دن وہ احرام باندھے ہوتے ہیں، وہ میلے ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر احرام ہم تبدیل کریں گے تو احرام سے نکل گئے ہمارے اوپر دم آ جائے گا۔ احرام تبدیل کرنے سے کوئی حرج نہیں ہے، ایک احرام میلہ ہو گیا، آپ احرام تبدیل کر سکتے ہیں واش روم کے اندر، اپنے کمرے کے اندر۔ احرام تبدیل کرنے سے کوئی دم وغیرہ نہیں آتا۔ اللہ کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔